دس ذی الحجہ کے دن مسلمان خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اظہاری زندگی عظیم الشان قربانیوں سے آراستہ ہے، مگر بحکم الہی اپنے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک و نرم خوبصورت نورانی گلے پر اپنے ہاتھ مبارک سے پوری قوت کے ساتھ تیز دھار چھری چلانا ایسی لامثال و منفرد قربانی ہے کہ تعمیل حکم و الہی کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ عجیب منظر تھا جب باپ نے اپنے نو عمر فرزند سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ رائے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہوگی تو ایسا کروں گا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لیے پوچھی تھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بارے میں بیٹے کا تصور کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری دیکھیں، وہ بیٹا بھی تو کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی آخر خلیل اللہ کا فرزند تھا۔ اگر باپ خلیل اللہ کے مرتبے پر فائز تو بیٹے کے سر پر بھی ذبیح اللہ کا تاج سجنے والا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ہی صلب اطہر سے آقائے دو جہاں تاجدار انبیاء شفیع روز جزا جناب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور مبین سے اس جہاں کو دائمی روشنی سے منور کرنے والے تھے، اس لیے وارث نبوت نے بھی اطاعت کی حد کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کے آگے سر جھکا دیا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میری خطا کیا ہے جو آپ مجھے موت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ قربان جاؤں اس بیٹے پر جس نے نہایت عاجزی و انکساری سے اپنے باپ کے آگے گردن جھکاتے ہوئے جو کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے وہ قیامت تک انسانی نسل کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس بیٹے نے کہا، اے ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اے ابا جان میں روؤں گا نہیں اور نہ ہی میں چلاؤں گا اور نہ ہی آپ کو اس کام سے منع کروں گا، اب آپ چلے اور حکم کی تعمیل میں دیر نہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنی گردن مبارک زمین پر رکھ دی اور باپ نے چھری چلانا شروع کیا تو آسمان دنیا کے فرشتے پہلی دفعہ اطاعت خداوندی اور تسلیم و رضا کا یہ عالیشان منظر دیکھ کر چشدر رہ گئے۔ قریب تھا کہ چھری چل جاتی، لیکن اللہ کریم کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ ایک بڑی آزمائش تھی کہ تم اس میں کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کے لیے ایک دمبا بھیج دیا، اور یوں یہ سنت ابراہیمی قیامت تک ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دی گئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ ہمیں چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ سنت ابراہیمی زندہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرے اور عید الاضحیٰ کی خوشی میں غریبوں و مساکین اور محتاجوں کو بھی شامل کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل اسلام کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا کرے، آمین۔